السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو سبق نمبر 6 نظم 6 ہے جہان آباد۔ کوشچن آنسر، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ خاکے پر مبنی سرگرمیاں، جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ پہلا ہے میر ضمیر، والد کا نام، نام، ہندوستان آمد کا مقصد، خاندانی پیشہ۔ نام مرزا محمد رفیع، والد کا نام شیخ محمد شفیع، ہندوستان آمد کا مقصد تجارت، خاندانی پیشہ سپاہگری۔ نظم سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ پیڑوں کے نام، پرندوں کے نام۔ اس کا جواب ہے پیڑوں کے نام سرو، صنوبر، پرندوں کے نام زاغ، زاغن۔ نظم کے مصروں کے حوالے سے خاکے میں موضوع جملہ فقرہ لکھ کر خاکہ مکمل کیجیے۔ سپاہی، امیر، دانا، خواجہ، ندیم۔ سپاہی بیکار ہو گئے ہیں، امیر دانا خانہ نشین ہو گئے ہیں، خواجہ رومال جھل رہے ہیں، ندیم امیر کے پاس بیٹھے ہیں۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے دوسرے بند میں بیان کیا گیا دولت مندوں کی بربادی کا حال لکھیے۔ دوسرا، جن چیزوں کو دیکھ کر شاعر زندگی سے اداس ہے ان کی معلومات دیجیے۔ تیسرا، شاعر نے نظم میں شہر کی بدحالی کا جو نقشہ کھینچا ہے اسے لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے مرزا سودا نے جہان آباد دہلی میں عوام کی ابتر مالی حالت کے ساتھ ہی دولت مندوں کی بربادی کا حال بھی بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق دولت مندوں کو ان کی جاگیروں سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ بند ہو گئی، کیونکہ سرکش و باغی لوگوں کی نظر اس وقت جہان آباد پر لگی ہوئی ہے، یعنی وہاں سرکشوں نے سر اٹھایا تھا اور فتنہ و فساد برپا کیا تھا، اس لیے وہاں کے حالات بدترین ہو گئے اور جس کے منفی و مضر رسا اثرات سے دولت مند طبقہ بھی محفوظ نہیں رہ سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص جو 22 صوبے کا مالک تھا آج اس کے پاس ایک معمولی علاقے کی فوجداری بھی نہیں ہے۔ دوسرے کا جواب ہے سیاسی حالات کی خرابی زندگی کے ہر گوشے سے ظاہر ہو رہی تھی، کوئی شعبہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ عمرہ و رعایا سب ضروریات زندگی کے حصول میں پریشان تھے۔ ان حالات میں عمارات و یادگاروں کی نگرانی کا کسے خیال ہوتا؟ مرزا سودا نے ایک بند میں اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عمارات جن کے دیکھنے سے ذہن و قلب کو تسکین ہوتی تھی، یہاں تک بھوک پیاس کا احساس جاتا رہتا تھا، اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ اس کا بیان مشکل ہے کہ انہیں اب دیکھو تو دل زندگی سے اداس ہو جاتا ہے۔ ان عمارتوں اور ان کے احاطوں کے باغوں اور کیاریوں کی ساری خوبصورتی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ پھولوں کے بجائے بے ہنگم گھاس بڑی ہو کر کمر کی اونچائی تک کی ہو گئی ہے، کوئی انہیں تراشنے اور چھانٹنے والا نہیں ہے۔ یہی حال عمارتوں کا بھی ہے، ان کی نگرانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ٹوٹ پھوٹ اور تخریب کا عمل بھی جاری ہے، کہیں ستون پڑا ہے اور کہیں محراب، کسی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرے کا جواب ہے شہر آشوب جہان آباد میں مرزا سودا نے اپنی مالی بدحالی کو تمہیدی بند میں پیش کرنے کے بعد دیگر بندوں میں شہر، باشندے اور مقامات کی زبوں حالی کو یکے بعد دیگرے بیان کیا ہے۔ دولت مندوں کو ان کی جاگیروں سے جو آمدنی ہوتی تھی بند ہو گئی۔ وہ شخص جو 22 صوبے کا مالک تھا اب اس کے پاس ایک معمولی علاقے کی فوجداری بھی نہیں رہی۔ امیروں کے ذاتی خرچ کے لیے آنے والی رقموں کا سلسلہ بند ہو گیا، اس لیے وہ کسی کو ملازمت دینے سے معذرت کرنے لگے۔ اگر اس کے لیے کوئی درخواست تحریری صورت میں دیتا تو اس کا ٹھکانہ ردی کی ٹوکری ہوتا۔ وہ عمرہ جنہیں حالات کا صحیح شعور ہو گیا وہ خاموشی سے خانہ نشین ہونے میں عافیت جانی اور اپنی حویلی و مکان میں راحت و آرام، مصاحبوں کی صحبت اور پان و حقے میں محدود ہو کر رہ گئے۔ عمرہ و رعایا ضروریات زندگی کے حصول میں پریشان تھے، ایسے میں عمارات و یادگاروں کی نگرانی کا کسے خیال ہوتا؟ وہ عمارتیں اور ان کے احاطے و باغ وغیرہ کھنڈر ویران ہو کر رہ گئے۔ یہی حال باغوں کا بھی ہوا، ان کی نگہبانی کا کسے بھی خیال نہ رہا۔
नतीजतन वो उजड़ गए। सरु व सनोवर और गुल बुलबुल की जगह चूहड़ घास और चील कौवों ने ले ली। आखिरी बंद में शायर ने जहानाबाद से अपने ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हुए अपने आप को न सिर्फ इसका आशिक कहा है बल्कि इसे ऐन दिल करार दिया है, और हमलावरों को बेरहम व बेमुरवत माशूक कहा है जिन्होंने जहानाबाद को आशिक की तरह बेकार समझकर मिटाने की कोशिश की। हालांकि जहानाबाद कोई बेकार और फजूल शय का नाम नहीं है, बल्कि ये वो मकाम है जहाँ वो जगह है जिससे हर ख़ास व आम में खूब फ़ायदा हासिल किया है, मालो असबाब समेटा है। दर्ज झैल अशार की इस्तेहसानी वजाहत कीजिए। पहला है, न सिर्फ ख़ास में आमद न खालसा जारी, सिपाही ता मुतसद्दी सबों को बेकारी। अब आगे दफ्तर तन के कहूँ मैं क्या ख्वारी, सवाल दस्तखती फाड़ करके पंसारी, किसको आंवला दे बांध और किसी को कटोल। इसका जवाब है, अमीरों और दौलतमंदों के ज़ाती खर्च के लिए आने वाली रकमों का सिलसिला बंद हो गया। खालसा इनामी ज़मीनों की तफवीज़ भी जारी नहीं रही। सिपाही से लेकर दीवान और दीगर आला ओहदेदार बेरोज़गार होकर बेकारी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। ये तो अमीरों व कबीरों की हालत बयान हुई। शायर ने खुद की गई गुजरी हालत का जिक्र करते हुए कहता है कि इसने नौकरी के लिए दरख्वास्त तहरीरी तौर पर दी थी, जिसे फाड़ कर कबाड़ी के यहाँ पहुँचा दिया गया, और फिर किराने वाला इसमें आंवला यानी आंवला और कटोल एक किस्म की जड़ी बूटी बांध कर गाहक को दिया, यानी ये इस दरख्वास्त नामा को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। दूसरा है, जहानाबाद तो कब इस सितम के काबिल था, मगर कबू किसी आशिक का ये नगर दिल था कि यूँ मिटा दिया गोया कि नक्श बातिल था। अजब तरह का ये बहरे जहाँ में साहिल था कि जिसकी खाक से लेती थी खुल्क मोती रोल। दूसरे का जवाब है, मुग़लिया हुकूमत के कमज़ोर होते ही इसके दारुसल्तनत दिल्ली जहानाबाद पर हमलों का आगाज़ हो गया। तारीख़ के कई मोड़ पर इस पर हमले हुए। 1857 की जंग आज़ादी के ख़ात्मे पर दिल्ली खुसूसन लाल किले का मुहासरा इसकी आखिरी कड़ी है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली और मराठों की दिल्ली पर हमले सबसे ज़्यादा मुतासर कुन साबित हुए। हालांकि इस शहर की तारीख़, इसकी तहज़ीब व तमद्दुन और इसकी यादगार तारीख़ी इमारतें इसके दुनिया के मशहूर व मारूफ तारीख़ी, मजहबी व सकाफ़ती मरकज़ होने की दलीलें और निशानियाँ हैं, और ये दुनिया के लोगों के लिए सियासत व सल्तनत के नुक्ता नज़र से मजबूत व इस्तिक़ामत की अलामत भी था। इस शहर का लूटा जाना और बर्बाद किया जाना यकीनन हैरत अंगेज़ वाक़या था। इसकी जानिब शायर ने इशारा करके हुस्न व इश्क के फ़लसफ़े से एक नुक्ता पेश कर दिया, मगर कभू किसी आशिक का ये नगर दिल था, यानी जिस तरह आशिक का दिल टूटना यकीनी अमर है, इसी तरह इस शहर का भी टूटना या तोड़ा जाना तय था कि इस शहर कभी किसी आशिक का दिल हुआ करता था। जहन नशीन रहे कि मिर्ज़ा सौदा का ताल्लुक़ दिल्ली ही से था, बाद में वहाँ से हिजरत कर गए, इसलिए ख़ुद को दिल्ली का आशिक ही नहीं बल्कि इसे ऐन दिल करार दिया है। दिल्ली की हालत ज़ार से मुतासिर होकर बड़े दिल के साथ कहते हैं कि ज़ालिमों यानी हमलावरों ने इसे बेकार समझकर मिटा दिया। माशूक आशिक को बेकार व खाना ख़राब ही करार देते हैं। हालांकि ये शहर जहानाबाद दिल्ली रुए ज़मीन पर आबाद शहरों में सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श शहर था। इससे लोगों ने खूब फ़ायदा हासिल किया, मोती समेटा है। दर्ज झैल मौज़ूआत पर ज़ाती राय तहरीर कीजिए। आखिरी बंद की रोशनी में जहानाबाद और मुल्क की मौजूदा हालात। हिदायत के मुताबिक दर्ज झैल क़वायदी सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। साबिक़ा दान का इस्तेमाल करके इससे अल्फाज बनाइए। जहानाबाद दिल्ली या दिल्ली दुनिया के मशहूर तारीख़ी व सियासी शहरों में से एक हुआ करता था। इस शहर की आबो हवा में ऐसी तासीर थी कि बैरून से ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला जो फ़र्द भी यहाँ आता यहीं का होकर रह जाता था। खुसूसन सलातीन और मुग़लों की तारीख़ से तो यही बात साबित होती है, लेकिन इस बेमिसाल और नादिर शहर को न जाने किसकी नज़र लग गई कि क़िस्तों में उजड़ना इसका नसीब ना हो गया। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, मरहटों और अंग्रेज़ों ने इस पर हमले करके
محاصرے کر کے برباد کر کے رکھ دیا اور یہاں کے لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ مذکورہ بالا سطور میں شہر جہان آباد دہلی کی حیثیت اور اس کی بدنصیبی کے بیان میں لفظ دہلی جہان آباد کو ہٹا کر اس کی جگہ ہندوستان کا نام رکھ دیجئے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ماضی میں دہلی کی جو خوبیاں اور اہمیت تھی وہی ہندوستان کی بھی تھی۔ اسے بھی 2 صدیوں میں قسطوں میں تخریب کے مراحل سے گزرنا پڑا۔ انگریزوں کی آمد، تقسیم کا المیہ اور پھر فرقہ وارانہ فسادات اور قتل عام جیسے واقعات نے اس کی عالمی تاریخی حیثیت کو منفی طور پر متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ ماضی میں مقامی حکمرانوں کی سازشوں اور بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے دہلی برباد ہوئی، لیکن فی زمانہ اپنے ہی ملک کے باشندوں اور لیڈروں اور حکمرانوں کی وجہ سے ہندوستان کا کردار خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جہان آباد اپنے امیروں کے غریب ہو جانے کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا، اور آج ہمارا ملک ہندوستان یہاں کے بڑے بڑے امیروں اور حکمرانوں کے امیر تر ہو جانے کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے۔ سابقہ دان سے بننے والی مرکب ترکیبیں: گل دان گلدان، پان دان پاندان، روشن دان روشن دان، پائیدان پائیدان۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔